تمہیں کہیں سے نہیں مل سکا، اسے ایک دفعہ تہجد میں ڈھونڈ کر تو دیکھو۔ جو تمہیں اب تک نہیں ملا اسے تہجد میں مانگ کر تو دیکھو۔ تھوڑے رابطے سے بات نہیں بنی تو رابطہ بڑھا کر تو دیکھو۔ اللہ سے مانگو، بار بار مانگو، تب تک مانگتے رہو جب تک وہ اس چیز کو تمہاری جھولی میں نہیں رکھ دیتا یا پھر تمہارا دل نہیں بدل دیتا۔ جن چیزوں کا تم دنیا سے پردہ رکھ لیتے ہو، ان چیزوں کو جب اللہ کے سامنے بے پردہ کرتے ہو تو وہ اس خودداری کا مان رکھتا ہے۔ جو باتیں تم کسی کو نہیں بتا پاتے، وہ باتیں جب اللہ کو بتاتے ہو تو وہ خوش ہوتا ہے کہ جو تم نے کسی سے نہیں کہا وہ اس سے بلا جھجک کہہ دیا۔ اللہ تھام کر آپ کو بکھرنے سے بچا لے گا۔ رکھیں اس رب پر پختہ یقین، کن آپ کی چاہتوں پر فرما دے گا۔ عطا کرے گا وہاں سے جہاں سے آپ کو گمان نہیں ہوگا۔ یوں آپ کی دعاؤں کو قبولیت کا درجہ دے کر اپنی رحمتوں کے نظارے دکھا دے گا۔ آپ کے صبر کا بہترین انعام وہ یوں آپ کی جھولی میں ڈالے گا، گویا سکون کی ندیوں میں آپ کو اتار دے گا۔ وہ جو پرندوں کو رات میں ڈال سے گرنے نہیں دیتا، انہیں تھک تھامے رہتا ہے، تو تم نے کیوں یہ سمجھ لیا کہ وہ تمہیں نہیں تھامے گا؟ کیوں اس کی رحمت سے نا امید ہو گئے ہو؟ وہ تو ہے ہی عظیم شان والا، تم اس کی طرف ایک قدم بڑھاؤ گے، وہ تمہاری طرف 10 قدم بڑھا دے گا۔ اس سے مانگو تو صحیح، وہ قبول ضرور کرے گا۔ ساری اڑچن اس بات سے پیدا ہوتی ہے کہ ہمارا اور خدا کا وقت ایک نہیں ہوتا، چونکہ خدا ازل سے ہے اور ابد تک رہے گا۔ وہ ناپائیداری کو سمجھ تو سکتا ہے، لیکن ناپائیداری اس کا حال نہیں۔ خود کو عادت ڈال لیں خاموشی کی، اور یہ بھی جان لیں کہ کس مقام پر خاموش رہنا ہے۔ اداسی میں، بیماری میں، غصے میں، ٹھکرائے جانے پر، ناکامی پر۔ اتنے عرصے سے آپ ان مقام پر بولتے رہے ہیں، کچھ ملا نہیں ملا نا، تو اب اللہ کی خاطر خاموش رہ کر بھی دیکھ لیں۔ لوگوں کے تلخ رویوں کو نظر انداز کر دیں، جواب نہ دیں، اس سے آپ کے دل میں سکون رہے گا۔ میں نے یہ سیکھا ہے کہ جب تک ہم ہر ایک بات کو دل سے لگاتے رہیں گے تب تک اذیت میں رہیں گے۔ کسی انسان کو صرف الفاظ سے ہمارا سکون چھیننے کا اختیار نہیں ہونا چاہیے۔ اصل طاقتور وہی لوگ ہوتے ہیں جو لوگوں کی ہر رائے پر یقین نہیں کر لیتے، بلکہ اکثر باتوں کو درگزر کر جاتے ہیں اور ان کو بے جا سوچتے نہیں رہتے۔ بطور انسان ہم دنیا میں اکیلے آئے اور اکیلے ہی جائیں گے۔ ہمارے گھر والے اور دوست بھی ہر وقت ہماری پسند کی بات نہیں کہہ سکتے۔ اگر ہمیں مثبت انسان بننا ہے تو سوچ مثبت کرنی ہوگی۔ اگر کوئی بری بات ہمارے بارے میں کہہ رہا ہے تو یہ اس کی رائے ہے، اور کسی کی غلط رائے کے پیچھے صرف بھاگنا بے وقوفی ہے۔ دعا کے قبول نہ ہونے کا تعلق اللہ کی ناراضگی سے نہیں ہوتا۔ اگر دعا کے قبول نہ ہونے کا انحصار اللہ کی ناراضگی پہ ہوتا تو حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے سے کبھی بچھڑے ہی نہ ہوتے۔ دعا تو انہوں نے بھی مانگی ہوگی، اللہ ان سے ناراض تو نہ تھا کہ ان کی دعا قبول نہ کرتا۔ وہ تو پیغمبر تھے نا، اللہ کے نیک بندے، تو پھر اللہ انہیں کیوں دکھ دیتا؟ کیونکہ محبت اور سکون دنیا سے نہیں بس خدا سے ملتا ہے۔ جس نے دل بنایا ہے اس نے اس کا سکون بھی وہیں رکھا ہے۔ زندگی کے اس سفر کا مقصد ہی یہی ہے، اللہ کو ڈھونڈنے کی آرزو، اسے پانے کی جستجو، اور جسے اللہ اپنی لو لگا دے
تو ان کی زندگی بھی حسین ہو جاتی ہے اور یہ سفر بھی۔ جب تم اپنی پسند کے راستوں پر چل کر نتیجہ دیکھ لیتے ہو تو زندگی سے خفا ہونے کے بجائے اللہ کی پسند کے راستوں پر چل دیا کرو، کیونکہ جو راستے وہ تمہارے لیے چنتا ہے وہ تمہارے منتخب کیے گئے ہزاروں راستوں سے بہتر ہوتا ہے، اور جس منزل تک وہ تمہیں لے کر جاتا ہے اس تک تم اس کی مدد کے بغیر کبھی نہیں پہنچ سکتے۔ منظر کبھی بھی ایک سا نہیں رہتا، حالات بھی بدلتے ہیں اور وقت بھی پاسا پلٹتا ہے۔ بات صرف صبر اور یقین کی ہے۔ اس پر صبر کر لو جو ملا نہیں، اور اس پر یقین رکھ لو جو اب تمہارے پاس ہے، پھر تم تک وہ بھی پہنچا دیا جائے گا جس پر تم نے صبر کر رکھا تھا۔ چاہت کی طلب سے پہلے بہتر نصیب کی تمنا کرو، پھر جو چاہت بہتر نہیں اس کو بھی بہتر بنا کر تمہارے مقدر کا حصہ لکھ دیا جائے گا۔ غم سے تو زندگی کی لذت ہوتی ہے، اور امتحان اللہ انہی کا لیتا ہے جن سے وہ بے پناہ محبت کرتا ہے۔ جانتے ہو کیوں؟ تاکہ وہ انہیں چن لے اور اپنا بنا لے، اور جن کو اللہ چن لیتا ہے انہیں کسی اور کا نہیں ہونے دیتا، اس لیے وہ ان چیزوں کو تم سے دور کر دیتا ہے جو تمہارے اور اس کے درمیان فاصلہ حائل کرتی ہیں، اور یوں اختتام میں اللہ رہ جاتا ہے اور تم رہ جاتے ہو۔ تمہارا صدیوں کا کام اس کے یہاں ایک لمحے کا قصہ ہے، تمہاری عمر بھر کی ریاضتیں اس کے لیے ایک کن کی بات ہے۔ جہاں اتنا صبر کیا ہے وہاں تھوڑا سا صبر اور سہی، جہاں اتنی کوشش کی ہے وہاں تھوڑی سی کوشش اور سہی۔ اللہ اگر دل نہیں بدل رہا تو یقین رکھو کہ وہ تمہارا نصیب بدلنے پر راضی ہے، اور جب اللہ راضی ہوتا ہے تو کسی کی کیا جرت جو اس کے راستے میں رکاوٹ بنے۔ جن راستوں پر تمہیں اللہ لے کر جاتا ہے ان راستوں پر تم اکیلے نہیں چلتے بلکہ وہ تمہارے ساتھ چلتا ہے۔ جب وہ غم کے حالات پیدا کرتا ہے تو وہ تمہیں ان حالات سے لڑنے کی ہمت بھی دیتا ہے۔ اللہ نہ تمہیں خوشی میں تنہا چھوڑتا ہے اور نہ ہی غم میں۔ کیا پریشانی اب پھر سے بڑھ گئی ہے؟ اچھا ذرا آسمان کی طرف دیکھو، وہ رب جو ہر شے کا مالک ہے، تمہیں یقین ہے نا کہ وہ وعدے کا پکا ہے؟ تو پھر کیا تم بھول گئے کہ وہ قرآن میں کہتا ہے کہ میں اپنے بندوں کے لیے بہت شفیق ہوں؟ وہ جب بار بار کہتا ہے کہ وہ نہایت رحم کرنے والا ہے تو یہ اداسی کیسی، یہ نا امیدی کیسی؟ دیکھو یہ غم پریشانی حادثے تو زندگی کا حصہ ہیں، یہاں کچھ بھی ہمیشہ کے لیے نہیں۔ اگر خوشیوں کی ٹھنڈی ہوائیں ہمیشہ نہیں رہتی تو پھر یہ دکھ کے بادل بھی ہمیشہ کے لیے نہیں ہیں۔ تم امید نہ ہارو، وہ تمہاری ساری دعائیں قبول کرے گا، بس تم اطمینان رکھو۔ جب جب تم یہ سوچتے ہو نا کہ شاید وہ رب تم سے ناراض ہو گیا ہے، وہ تب تمہارے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ وہ اپنی ناراضگی کا خیال لاٹ سے ڈالتا ہے اپنے بندے کے دل میں، تاکہ اس کا بندہ بھاگ کر اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے اور اس سے اپنی ساری باتیں بیان کر دے۔ وہ تمہیں تم سے زیادہ چاہتا ہے، اس کی محبت سے مایوس نہ ہوا کرو۔ اس لیے اللہ کے فیصلوں پر یقین رکھا کریں، کیونکہ جب آپ کے ساتھ ہو رہا ہے نا، اللہ اس سے واقف ہے، وہ اللہ کے حکم سے ہی ہو رہا ہے، اور یقین کریں وہ آپ کو جہاں بھی لے جا رہا ہے نا، آپ کے لیے اسی میں ہی خیر ہے،
اور یہ بات آپ کا کافی سفر مکمل کرنے کے بعد پتہ چلے گی۔ سنو، اللہ نے کبھی یہ نہیں کہا کہ راستے آسان ہوں گے۔ ہاں، مشکلیں آئیں گی، حالات دشوار لگیں گے، راستے کٹھن بھی ہو سکتے ہیں، مگر تم نے ثابت قدم رہنا ہے، ہار نہیں ماننی۔ اور وہ بھی دعا ہی تھی جس نے حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نکالا۔ کوئی سہارا نہیں لیا انہوں نے دعا کے سوا، اور دیکھو تمہارے رب نے انہیں اس مچھلی کے پیٹ سے نکالا نا۔ تو جب تم صبر کرو گے نا تو راستے خود تمہارا رب بنائے گا۔ اس نے کہا ہے نا وہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو جب رب ساتھ ہے تو اس سے زیادہ خوشی کی اور کیا بات ہے؟ دعا کر لی ہے تم نے؟ جب دعا مانگی ہے تو اتنے بے چین کیوں ہو؟ سنا دیا ہے اپنے رب کو اپنا حال دل، پھر بھی نا امید کیوں ہو؟ دعا مانگ کر بھی بے سکون ہو، شک میں ہو کہ قبول ہوگی یا نہیں۔ جب مانگ لیا اپنے رب سے، جب بتا دیا دل کا حال اپنے رب کو، تو کیوں بے چین ہو رہے ہو؟ سکون سے اور صبر سے اللہ کے معجزوں کا انتظار کرو۔ اللہ آزمائش میں ڈالتا ہی تمہیں یہ یقین دلانے کے لیے ہے کہ تمہارا کوئی نہیں ہے اس ذات کے سوا۔ وہی ہوتا ہے جب کوئی نہیں ہوتا، وہی سنتا ہے جب کوئی نہیں سنتا۔ پتہ ہے زندگی کب مشکل ہوتی ہے؟ جب ہم اللہ کے مقرر کیے گئے وقت پر اپنی مرضی کی ٹائمنگ سیٹ کرنا چاہتے ہیں۔ جس دن ہم نے اس بات کو ایکسیپٹ کر لیا، اسی دن زندگی بدل جائے گی، سکون مل جائے گا، یقین آ جائے گا۔ بہتر ہے اس بات کو سمجھ لیا جائے، ورنہ ہمارے چاہنے یا نہ چاہنے سے وقت اور حالات بدل نہیں سکتے۔ بدلتے تبھی ہیں جب اللہ چاہتا ہے۔ کیا اس نے تمہیں انکار کیا؟ خود سے انکار سمجھ لینا تمہارے ایمان کی کمزوری ہے۔ کیا تمہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر یقین نہیں؟ تم مانگ کر تو دیکھو، اس کے لیے کچھ ناممکن نہیں۔ یاد رکھو اگر اس نے تمہارے دل میں کچھ ڈالا ہے تو نصیب میں بھی وہی ڈالے گا انشاءاللہ۔ اور آخر میں میرے تمام ویورز کے لیے دعا ہے، اے اللہ ہم نے تجھے وہ فاصلے سونپے جن کی مسافتیں مجھے معلوم نہیں، وہ راستے جن کی منزلیں ہمیں نظر نہیں آتی، وہ امیدیں کہ جن کا بھر آنا محال لگتا ہے، وہ دعائیں جن کی قبولیت کا ہم وقت نہیں جانتے، وہ نعمتیں جن کے حصول کے اسباب میسر نہیں۔ تو اپنی صفات کی برکت سے ان سب کو پورا کر دے یا رب، آمین۔ ویورز ویڈیو کو لائک اور کامنٹ ضرور کیا کریں، کیونکہ آپ کے ایک کامنٹس ہمیں اور ویڈیوز کے لیے موٹیویٹ کرتے ہیں۔ جزاک اللہ۔